صحبت اللہ والوں کی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مصلیان مسجد حاضہ، الحمدللہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور اللہ رب العالمین نے ایک ہفتے کے بعد پھر ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ ہماری چھوٹی عید کہلاتی ہے جس کو ہم یوم الجمعہ کہتے ہیں۔ اس میں سارے کام وہی کرنے پڑتے ہیں جو عید کے دن کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بھی سنتیں اتنی ہی ہیں جتنا عید کی سنتیں ہیں۔ 2 رکعت نماز عید اور بقرعید میں بھی پڑھی جاتی ہے اور 2 رکعت نماز جمعہ کو بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا نام چھوٹی عید رکھا گیا ہے۔ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ 2 رکعت نماز جو ہے اصل میں 4 رکعت ہے۔ تو ظہر کی نماز ہوتی ہے، لیکن 4 رکعت کے بدلے میں 2 رکعت نماز ہے اور اس سے پہلے جو خطبہ ہے وہ بھی 2 رکعت کے بدلے میں ہے۔ ایک خطبہ 1 رکعت، 2 خطبہ 2 رکعت۔ خطبہ کا حکم یہ ہے اس میں بات کرنا منع ہے، کوئی کام کرنا منع ہے، جس طرح نماز میں منع ہے، اور اسی طرح خطبہ کی اذان کا جواب دینا بھی منع ہے کہ یہ اس نماز کے لیے ہے جو نماز کی جگہ پر دو خطبے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم نے آج اس چھوٹی عید کو پایا، اور اس وقت ہم لوگ دوگانے شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت کی نماز کے لیے جو کہ واجب ہے، اسی طرح جس طرح عید کی نماز واجب ہے، ہم یہاں ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور اس کا شکر ہے۔ گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات نے حضرات صحابہ کے تعلق سے کچھ باتیں سنی تھی۔ مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اسلام میں کتنے خلفاء ہیں اور ان خلفاء کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کے فضائل لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ میرے یہاں جو محرم کا جلسہ ہوتا ہے، اس سال 7 دن کا ہم لوگوں نے رکھا تھا وہاں، تو الحمدللہ اس میں کافی لوگوں نے دلچسپی دی۔ کچھ لوگ یہاں سے بھی گئے تھے اور انہوں نے خلفاء کے بارے میں جو بیان وہاں سنا تو ان کو بہت پسند آیا
ان کے دلوں پر لگی بات اور اس پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس طرح کا بیان ہماری مسجد میں بھی ہونا چاہیے. کم سے کم 4 جمعہ میں 4 خلفاء کے فضائل آپ بیان کر رہے ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت ملے گا خطبہ کے وقت سے پہلے تک، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی اس میں جو مخصوص باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ لوگ اس کے لیے رضامند ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضور کے بچپن کے دوست، عمر میں 2-3 سال چھوٹے تھے، مگر ایک ساتھ رہنا سہنا، کھانا پینا، ایک ہی جگہ رہتے تھے دونوں، گویا بچپن کے دوست تھے. اللہ کے رسول پر جب نبوت نازل ہوئی، حضور نبی بنے، تو اس سے پہلے کے جتنے بھی اہم واقعات حضور کے ساتھ پیش آئے اس میں ابوبکر شامل تھے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، تو اس شادی کے اگوانی کرنے والے حضرت ابوبکر ہی تھے. حضور کو جب دولہا بنایا گیا، سجایا گیا، 25 سال کی عمر تھی اس وقت، تو چونکہ چچا کے زیر پرورش تھے اور اپنا کوئی خاص اثاثہ پاس میں نہیں تھا، تو وہ کرتا جو آپ کو پہنایا گیا شادی والا، وہ کرتا حضرت ابوبکر نے دلایا ہے، ان کا کرتا تھا، اور انہی کا کرتا پہن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی محفل میں بیٹھے. نکاح ہوا. خواجہ ابو طالب نے اس زمانے کے رواج کے مطابق حضور کا نکاح پڑھایا، خطبہ دیا. نکاح میں ابھی بھی خطبہ ہوتا ہے. قاضی صاحب جو آتے ہیں تو نکاح سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں. یہ خطبہ اسلام سے پہلے کا ہے. خواجہ ابو طالب نے حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھا. تو اس زمانے کے خطبے میں ابھی کے خطبے میں فرق ہے، اس لیے کہ وہ دور جاہلیت کا خطبہ تھا. تو اس میں اسی قسم کی باتیں تھیں جو اس زمانے میں جس کا چرچا تھا. مثال کے طور پر دولہا کا نام، نسب، حسب، ان کی شرافت، ان کی بزرگی، سچائی، امانت داری اور ان کے دیگر اوصاف کا تذکرہ خطبہ دینے والے خطبہ میں ذکر کرتے تھے. یہی تھا خطبہ، کیونکہ اس زمانے میں اللہ رسول کا تو کوئی ذکر تھا ہی نہیں. کلمہ، روزہ، نماز کچھ تھا ہی نہیں.
تو دولہا کی منقبت اور دولہا کے فضائل اس خطبہ میں بیان کیے جاتے تھے، چنانچہ ابو طالب نے بھی وہی کیا، اور اس طرح سے حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھا گیا۔ چند باتیں اس میں خاص طور سے ابو طالب نے کہی تھی جو آج بھی حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ اپنے بھتیجے کی تعریف میں ابو طالب نے ایک شعر پڑھا تھا عربی کا، وہ شعر اس وقت ذہن میں نہیں ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ سمان الیتامہ، یتیموں کے مددگار اور ارامل کے لیے، للارامل، غریبوں، بے سہاروں، مسکینوں کے ہمدرد، ان کے کام آنے والے۔ اور حضور کے حسن کی بھی تعریف انہوں نے کی تھی کہ میرے بھتیجے کا حسن ایسا ہے کہ جس سے چاند ستارے آ کر روشنی مانگتے ہیں۔ چاند ستارے آ کر روشنی مانگتے ہیں، وہ بھی شعر ہی میں کہا تھا انہوں نے۔ بہرحال وہ خطبہ پڑھا گیا، نکاح ہو گیا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت ابو بکر پر بہت اعتماد تھا، تو چنانچہ اکثر وہ بھی حضور کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرتی تھی۔ جو مصیبتیں پڑی نبوت کے بعد، اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر پر اسلام پیش کیا اور کہا کہ ابو بکر میں نبی ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا لیا۔ غار حرا میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، فرشتے نے آ کر مجھ کو گلے لگایا اور یہ آیات میرے اوپر نازل کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپ چاپ سے سنا اور کچھ نہیں بولے۔ یہ کیسے ہوا، کون تھا؟ کہا کہ بس جب آپ نبی ہیں تو ہم نے آپ کو نبی مان لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے میں نے نبوت پیش کی اور اس نے کچھ سوال جواب نہیں کیا، کچھ پوچھ تاچھ نہیں کی، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں۔ جیسے ہی حضور نے کہا کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو پوری امت میں سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے اس میں ترتیب دی ہے کہ چند لوگ ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے، تو ان میں سے ایک نام تو ابو بکر کا ہے، دوسرا نام اماں خدیجہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کی پیاری بیوی تھی، تیسرا نام حضرت زید کا ہے، زید بن حارثہ، یہ حضور کے غلام تھے اور منہ بولے بیٹے تھے۔ چوتھا نام سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کا ہے۔ یہ 5 مسلمان سب سے پہلے، ابو بکر، خدیجہ، زید، علی۔
تو حضرت علی کی عمر اس وقت صرف 10 سال کی تھی، بچے تھے. تو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. انہی کو قرآن نے کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے. اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. چلیے کام ختم. جو سند دے دی اللہ نے صحابہ کو، وہ سند ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ خواجہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے. ان لوگوں کا درجہ سب سے بلند ہے اسلام میں. تو پہلے مسلمان ہوئے. اماں خدیجہ کو حضور نے نماز پڑھنا سکھلایا. اب اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کون سی نماز تھی، عورتوں والی نماز یا مردوں والی نماز، شک ڈالتے ہیں. ارے بھائی جب عورت کو نماز سکھائی گئی تو عورت والی نماز سکھائی گئی، مردوں کو جب نماز سکھائی گئی تو مرد والی نماز سکھائی گئی. اب آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم عورتوں ہی والی نماز پڑھیں تو پڑھا کیجئے، ہم نہیں منع کریں گے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ وہی نماز پڑھیں جو عورتیں جس طرح سے پڑھتی. عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سجدہ پورے پھیل کے کریں، سجدے میں پاؤں کھڑا نہ کریں، اور رکوع میں ذرا سا جھکیں، بالکل مرد کی طرح رکوع میں نہ جائیں، ہلکا سا جھکیں اشارتاً. گھر کی عورتوں کو یہ سب سکھاؤ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کلکتیا میں یہ رواج ہے، لڑکیاں عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں چاہے جیسی بھی حالت میں ہو. مگر ایسا نہیں ہے، جس طرح کھڑا ہونا فرض مردوں کے لیے اسی طرح سے کھڑے ہو کے پڑھنا فرض عورتوں کے لیے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی بچہ والی عورت ہے، حمل سے ہے اور حمل کا وقت قریب ہے ولادت کا، اٹھنے بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہے، تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی، اس کے لیے اجازت ہے. مگر ایسی خالی کھلی اگر کوئی ہے ہلکی پھلکی تو وہ بیٹھ کے اگر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیجیے. اکثر عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھتی اور سمجھتی ہیں کہ عورتوں کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے نماز سکھائی وہ عورتوں والی نماز تھی، اور اس کے لیے بھی حدیثیں ہیں. تو اب ان روایات کو کچھ لوگوں نے مردوں کے اوپر چسپاں کر دیا ہے، اور وہ مرد لوگ بھی آج اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کی نماز جو ہے وہ عورتوں والی نماز ہے. ان کو سمجھنا چاہیے یہ مسئلہ. تو حضور نے نماز سکھائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے پھر حضرت علی نے بھی سیکھا.
وہ بھی ساتھ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اسلام بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ کفار و مشرکین کا ظلم بھی بڑھتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی مظالم ہوئے، ہر ظلم کے وقت میں ابو بکر ساتھ تھے. ابو بکر نے مار کھائی. حضرت ابو بکر کو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس لوگوں نے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، بے ہوش ہو گئے. لوگ اٹھا کر کسی طرح سے گھر لائے. جیسے ہی ہوش میں آئے، آنکھ کھلی، پوچھا رسول اللہ کہاں؟ حضور کی خیریت پوچھنے لگے. لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ہیں اپنی جگہ پر، آپ اپنی خبر لیجئے، خیریت لیجئے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے دکھاؤ کہاں ہیں رسول اللہ، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، کس حالت میں ہیں. مجھ پر تو یہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو بکر نے جب تک رسول اللہ کو نہیں دیکھ لیا ان کو چین نہیں آیا، بے چین رہے، تڑپتے رہے. حضور کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، مجھے لے چلو. اتنی تکلیف، اتنی شدت کے باوجود پورا بدن سوجا ہوا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے، چہرہ پہچانا نہیں جاتا. اتنی مار کھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود اپنا کوئی غم نہیں ہے، اپنا کوئی غم نہیں ہے. ہوش میں آتے ہی رسول اللہ کی خبر لے رہے ہیں. تو اس طرح سے دور مظالم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ساتھ دیتے تھے اور بچانے کی کوشش کرتے تھے جتنی ان کی طاقت تھی. اب ادھر غلاموں نے اسلام قبول شروع کر دیا. بلال مسلمان ہو گئے، فہیرہ مسلمان ہو گئے، زنیرہ مسلمان ہو گئی، عمار بن یاسر مسلمان ہو گئے. یہ غلام لوگ مسلمان، انہوں نے اسلام قبول کرنے کی ابتدا کر دی. معاف کیجیے گا، یہ چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی مجبور ہے. تو غلاموں نے جب اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ان کے مالکوں نے ان کو مار مار کر ادھمرا کر دیا. امیہ بن خلف یہ حضرت بلال کا مالک تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے حبش کی تاریک دنیا سے نکال کر مکہ پہنچایا تھا. بکنے آئے تھے مکہ میں جب غلام فروخت ہو رہے تھے تو ان غلاموں میں ایک غلام یہ بھی تھے کہ ان کو امیہ بن خلف نے خریدا، جو اسلام کا، مسلمانوں کا اور رسول اللہ کا کٹر دشمن تھا. اب اس نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، مار پیٹ شروع کر دی. اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ کہتا تھا کہ بولو اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہے، بتوں کا نام لو، لات و منات اور عزا اور حبل کا نام لو، صرف ایک اللہ ہی نہیں ہے.
مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نہیں نہیں، ایک ہی ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ جب دیکھا کہ یہ کسی طرح سے نہیں مانتے تو ان کو گرم چٹان پر، پتھروں پر ننگا بدن کر کے لٹایا تاکہ ان کی پیٹھ جلے دھوپ میں۔ عرب کی دھوپ، عرب کی زمین، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے اگر آپ ننگے پاؤں چلیں گے۔ میرا ہو گیا تھا ایک مرتبہ، ان کو اندازہ نہیں تھا، چپل کسی نے ہٹا دیا وہاں سے، تو سوچا کہ گھر تو یہیں ہے، نزدیک ہے، نکل جائیں گے، دوسرا کا چپل ہم نے لینا پسند نہیں کیا۔ مگر کیا بتاؤں آپ کو، میرے دونوں پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ وہ زمین ایسی گرم کہ وہاں ننگا پاؤں رکھا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بعد میں تو پھر مجھے تجربہ ہو گیا۔ اب جس کو ننگی پیٹھ کر کے لٹایا جائے گا، آپ سوچئے کہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ دو آدمی پکڑے رہتے تھے دو طرف سے تاکہ کروٹ نہ بدلنے پائے، کروٹ نہ بدلنے پائے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور کام کیا، ایک بھاری پتھر اٹھوا کر وہ لا کے رکھ دیا چٹان، اور اس کے بعد پھر وہی پوچھتا تھا کہ بول خدا کے سوا اور بھی ہے یا نہیں؟ کہتے تھے کہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، لا 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 موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس پر بھی اس کا دل نہیں بھرا، اس نے کہا کہ اس کے گلے میں رسی باندھو۔ غلام تھے نا بیچارے کا، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، غلام تھے۔ تو غلاموں پر ان کے مالکوں کی اس طرح سے حکومتیں چلتی تھی۔ آج کی دنیا میں بھی بہت جگہ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے، گلے میں رسی باندھی گئی۔ مکہ کی گلیوں میں کہا گیا کہ ان کو گھسیٹو، لڑکوں کو لگا دیا گلے میں رسی باندھ کر، اور کہا کہ اس کو گھسیٹو، لے جاؤ دور دراز تک، اور پوچھتے رہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہے یا نہیں۔ مگر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جملہ تھا، احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان لڑکے کو گو رکشکوں نے، یہ بھی ایک عجیب فوج ہے ہندوستان کی جس کو سند ملی ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ جس کو چاہو جتنا چاہو گائے کے نام پر مارو۔ وارے حکومت نے ان لوگوں کو سند دے رکھی ہے کہ گائے کے نام پر جس کو چاہو جب چاہو پیٹو، اور اتنا پیٹو کہ اگر مر بھی جائے تو تمہارے اوپر کوئی کلیم نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری حکومت کا نقشہ۔ یہ لوگ گدی میں بیٹھے ہیں، کرسی میں بیٹھے ہیں، انصاف کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ بے ایمان جو ہزاروں برس سے بے ایمانی کرتے ہوئے آئے ہیں، جی، جنہوں نے انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یہ بھلا انصاف کر سکتے ہیں؟ چاہے وہ سپریم کورٹ کے کرسی میں بیٹھے ہوں، یا کسی عدالت میں بیٹھے ہوں، یا کسی ججمنٹ کے جگہ پر بیٹھے ہوں، یہ انصاف نہیں کر سکتے، یہ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے پاس انصاف نہیں ہے۔
ہمارے ابا ایک شعر کسی زمانے میں انہوں نے لکھا تھا، وہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے. دل ان کا مائل الطاف ہو نہیں سکتا، دل ان کا مائل الطاف ہو نہیں سکتا. اور بیچ کا ایک شعر میں بھول رہا ہوں، نیچے کا ہے کہ اسیم دھوئیے ان کوئلوں کو جتنا بھی، یہ کوئلہ ہے کبھی صاف ہو نہیں سکتا. یہ کوئلہ ہے کبھی صاف ہو نہیں سکتا. تو آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے. تو میں نے وہ ویڈیو دیکھا کہ اس میں وہ مار کھا رہا ہے لڑکا، چاروں طرف سے ڈنڈے برس رہے ہیں اس کے اوپر، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہے. مجھے یاد آ گئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس دور کا بلال ہے، یہ آج کے زمانے کا بلال ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی ڈنڈے برس رہے ہیں کہ یہ لفظ بولو، یہ لفظ بولو، مگر وہ ایک ہی بات کہتا تھا. پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا مر گیا، یہ معلوم نہیں ہو سکا، مگر اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہر لاٹھی پر، ہر ضرب پر، ہر مار پر وہ ایک ہی جملہ کہتا تھا. یہ ہے ایمان کی پختگی جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلائی. اور ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ مکے میں تھے جو اپنے اپنے مالکوں کا ظلم سہ رہے تھے. انہیں مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، کنویں میں پانی میں ڈبایا جا رہا تھا، ناک میں دھواں دیا جاتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا، اس نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر اور ان کو دھواں میں رکھا اور یہ کہا کہ بول محمد کا دین چھوڑ دیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں اور کوششوں سے چند بڑے بڑے مکے کے لوگ اسلام قبول کیے. اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن زبیر، اس طرح کے بڑے بڑے سرداران قوم، شرفا قوم کے رہنما، حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ سے اور ان کے سمجھانے سے وہ مسلمان ہوئے اور وہ انہوں نے اسلام کا دامن تھاما. ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف ان غلاموں کو ان کے مالکوں سے چھڑایا. کثیر رقمیں دے دے کر ان کے پاس جاتے تھے، کہا کہ بھائی اس غلام کو بیچو گے؟ کہتا تھا نہیں نہیں بیچنا نہیں ہے. ارے بھائی بھیج دو، ہم کو ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر ان غلاموں کو ان کے مظالم سے چھڑایا. یہ کام ابو بکر نے کیا، اور ایک دو نہیں، متعدد غلاموں کو اور کنیزوں کو، کثیر رقم. امیہ بن خلف تو بالکل تیار نہیں تھا بلال حبشی کا جو مالک تھا. 70,000 درہم دے کر انہوں نے بلال حبشی کو امیہ بن خلف سے چھڑایا، ان کو آزادی دلائی. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے. حضور کی جو مدد کی تو وہ کی، اسلام کی مدد انہوں نے کی. قرآن پڑھنے لگے اپنے گھر کے باہر تو عورتیں اور مرد آ کر ان کو گھیر لیتے تھے. وہ تلاوت کرتے تھے نماز میں
تو عورتیں آ جاتی تھی اپنے گھروں سے نکل کر، بچے آ جاتے تھے، اور یہ سب وہ قرآن سنتے تھے۔ قرآن سن کر ان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا تھا، اسلام کی طرف رغبت بڑھتی تھی۔ لوگوں نے منع کیا، اے ابو بکر باہر نماز نہ پڑھا کرو، ہندوستان کے حالات سے اس زمانے کے حالات کو ملاؤ، کمپیئر کرو، تب سمجھ میں آئے گا۔ آج بھی یہاں فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے پر منع کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، نماز کا اثر ان پر پڑے گا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، اس لیے اے ابو بکر تم راستے میں باہر میں نماز مت پڑھو، اور آہستہ پڑھو، زور سے مت پڑھو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لڑے نہیں ان لوگوں سے، کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھیں گے۔ اپنے گھر کے صحن کے بیچ میں ایک مسجد انہوں نے بنا لی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے، اس سے پہلے اور کوئی مسجد نہیں بنی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی اور وہاں قرآن پڑھنے لگے۔ اب تو کوئی روکنے والا نہیں، ہم تو اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں بھائی۔ اب وہاں نماز بھی ہونے لگی اور جماعت بھی ہونے لگی اور قرآن کی تلاوت بھی ہونے لگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسلام کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں۔ مگر ایک جماعت کو ان کا نام لینا پسند نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ایک شعر فارسی کا بنایا اور اس میں سیدنا حسین کے متعلق عقیدہ جوڑا کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر اس کے آگے جو شعر ہے وہ آدمی کے ایمان کو بگاڑنے والا ہے۔ محبت حسین میں اپنا دین نہیں چھوڑنا ہے، یاد رکھو، دین ہے، محبت ہے، محبت اپنے حد میں رہے گی، حد سے باہر نہیں۔ محبت کی ایک حد ہے، وہ اپنے حد کے اندر رہے گی، اس سے باہر نہیں۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ دین است حسین، دی پناہ ہست حسین۔ حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ غلط عقیدہ ہے یہ۔ حسین دین ہے یہ بتانے کی بات نہیں ہے، حسین دین نہیں بلکہ دین کے ایک فرد ہیں، دین کے ایک فرد ہیں، دین کا ایک ستون ہے، دین کا ایک حصہ ہے، یہ کہو۔ سرداد ددا دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ پر۔ اب اس کے آگے پھر عقیدے کو توڑنے کی کوشش ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو کہہ رہا ہے شاعر، پھر اس نے عقیدے پہ خنجر مارا۔ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، صحیح یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین۔ اس بے وقوف کو یہ معلوم نہیں کہ جب لا الہ کی بنیاد پڑ رہی تھی تو اس وقت حسین دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ لا الہ کی بنیاد ابو بکر نے رکھی۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں، اور ان کے بعد
جو خلفاء حضرات ہیں، جو دین کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. تو دیکھیے شعر کتنا پیارا لگتا ہے. محرم میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، جگہ جگہ لکھا ہوا بھی ہے، بینر میں، بورڈ میں، سائن بورڈ میں، جلسوں میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے. اور اس کے نیچے لکھا گیا ہے کہ یہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا. چلیے اس کو اجمیر سے جوڑ دیا ہے. چالاکی دیکھو ذرا، چالاکی دیکھو کہ اس شعر کو اجمیر سے جوڑ دیا کہ یہ ان کا ہے. خواجہ اجمیری یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے مسلمان آنکھ بند کر کے اس کو مان لے گا. جھوٹا کہیں کا. ارے یہ خواجہ اجمیری کا شعر نہیں ہے، یہ معین الدین کاشانی ایک شیعہ کا شعر ہے. اس کا بھی نام معین الدین تھا، اس کا یہ شعر ہے. معین الدین کاشانی کا شعر ہے جو مذہباً شیعہ تھا، عقیدتاً شیعہ تھا. مگر اس معین الدین کو اس معین الدین سے جوڑ کر سنیوں کو کتنا بڑا فتنہ میں ڈالا. سنیوں کے اعمال اور ان کے عقائد کو کس طرح سے بگاڑنے کی کوشش کی گئی. یہ ہمارے علماء کو سمجھنا چاہیے اور پبلک کو سمجھانا چاہیے. تو بہرحال مسجد وہاں بنائی، نماز شروع کی. اب کوئی ان کو روکنے والا نہ رہا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت ہیں، بیان کرتے کرتے گھنٹوں لگ جائیں گے. ہم تو وہاں 10 دن میں بیان کرتے ہیں. لوور چیت پور روڈ میں اتنے فضائل ان کے ہیں، اتنے مناقب ان کے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور 1 سال میں نے مکمل حضرت صدیق اکبر کا بیان کیا. بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، مختصر طور پر سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ عقیدہ سنیوں کا ہے، اس کو گرہ سے باندھ لیجئے اور اس کو بالکل ادھر ادھر ہونے مت دیجیے. نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی. ان کے فضائل اور مناقب بہت ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں تھوڑے سے فضائل بیان کرنے کے بعد ان کے احوال کچھ بیان کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور صراط مستقیم پہ